الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے کئی فضائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ میرے میٹھے مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں ایک فضیلت تحریر فرمائی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں خوب درود و سلام کی کثرت کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے اور آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کا ذہن بناتے ہوئے نیت کر لیجیے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، تراویحوں کی بہاریں ہیں، تلاوت قرآن پاک میں مشغولیت ہو گئی ہے اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی۔ آئیے چند فضائل رمضان سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل کا کروڑہا کروڑ احسان کہ اس نے ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کی کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام میں روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ کسی کے بتائے بغیر ہمیں یہ علم نہیں ہو سکتا کہ یہ روزہ سے ہے۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمانے عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان سے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اس آیت مقدسہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، کیونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں۔ تو روزہ تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ عز و جل کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی
جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی بو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت ہی پیاری سی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ الحمدللہ عز و جل ان دنوں جب کہ یہ کرونا کی وبا ہے تو اجتماعات کا سلسلہ تو نہیں ہے، البتہ مدنی چینل ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے بہت ہی پیارے پیارے سلسلے چلا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی وقت ہو تمام چینلوں سے گریز کر کے مدنی چینل پر آ جائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ روزانہ بعد نماز عصر اور بعد نماز تراویح روزانہ 2 مدنی مذاکرے فرمایا کرتے ہیں، تو آپ ان مدنی مذاکروں میں شرکت کیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد نگران شورا حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ سنت و برا بیان فرماتے ہیں، آپ اس میں بھی شرکت فرمایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ